بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ طلبہ عزیز کو پچھلا سبق یاد ہوگا کہ اس باب کے ذیل میں جو حدیث تھی، حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور ضروری کچھ مباحث پیش کر دیے گئے تھے۔ عنوان یہ تھا کہ بول و براز کی حالت میں استقبال قبلہ کرنا کیسا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کرنا کیسا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے النہی عن استقبال القبلہ کا عنوان لگا کر کے یہ بتایا اس باب سے اس کی اجازت نہیں ہے، اور روایت پیش کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھ رہی ہے۔ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہی پر مشتمل فرمان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک اور باب نیچے منعقد کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ باب ما جاء، اس صفحے پر دیکھیے، باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک، ان روایتوں کا بیان جو اس مسئلے میں رخصت پر مشتمل وارد ہے، یعنی استنجا کی حالت میں استقبال کرنے کی، جس سے اجازت سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں پیش کی۔ آپ دیکھیے، وبہ قال حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے دو استاذ ہیں، محمد ابن بشار اور محمد ابن مثنى۔ قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی عن محمد ابن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاہد عن جابر بن عبد اللہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ ببول فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے وقت استقبال قبلہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے دیکھا کہ آپ استقبال قبلہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک روایت جس سے استقبال قبلہ کی رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ وفی الباب عن ابی قتادہ و عائشہ و عمار قال ابو عیسیٰ حدیث جابر فی هذا الباب حدیث حسن غریب۔ اب آگے دوسری حدیث دیکھ لیجئے۔ وقد روا هذا الحدیث ابن لہیہ، اسی حدیث کو ابن لہیہ نے ابو الزبیر سے نقل کیا، انہوں نے حضرت جابر سے، انہوں نے ابو قتادہ سے، کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلۃ، اخبرنا بذلک قتیبہ قال اخبرنا ابن لہیہ۔ یہ پھر آپ نے امام بخاری، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند آگے پیش کر رہے ہیں، بس اتنا ہے۔ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلہ، وہ قتادہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مستقبل قبلہ ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔ تیسری روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، دیکھیے، جو حناد سے چل کر ابن عمر تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پر اوپر چڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا شام کا استقبال کرتے ہوئے اور کعبہ کا استدبار کرتے ہوئے۔
اس روایت سے بھی جواز اور رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ان دونوں بابوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے فقہی حیثیت پیش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ بنائیے کہ استنجا کرتے وقت چاہے استنجا صغیر ہو یا استنجا کبیر ہو، کعبۃ اللہ کا استقبال اور استدبار کیسا ہے؟ قبلے کا استقبال اور استدبار کیسا ہے؟ اس سلسلے میں اقوال تو بہت ہیں، 8 اقوال ہیں، لیکن ان کو آپ اگر سمیٹیں گے تو 2 بنیادی نوع کے اندر میں وہ جمع ہو جائیں گے، اس لیے کہ استقبال کعبۃ اللہ کا یا استقبال بیت المقدس کا یا دونوں کا، اسی طریقے سے استدبار، اور پھر میدان میں استقبال کرنا یا آبادی کے استنجا خانہوں میں استقبال کرنا، یہ سب شکلیں ملا کر کے 2 ہی شکل بنتی ہیں کہ بیت اللہ کا استقبال اور استدبار، یعنی قبلے کا جو کہ محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کا استقبال اور استدبار کرنا کیسا ہے۔ تو روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ اب اقوال سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور حضرت سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، ان تمام حضرات کا بھی یہی مسلک رہا ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں علی الاطلاق ناجائز ہیں۔ علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی بھی جگہ استقبال بھی ناجائز ہے، استدبار بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں، چاہے کھلی فضا میں ہو چاہے آبادی میں ہو، قبلے کی بے احترامی لازم آتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں دوسرا قول کہ دونوں جائز ہیں، اس کے قائل داؤد ظاہری وغیرہ، اور بعض صحابہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ علی الاطلاق جائز ہے، خواہ آبادی میں ہو اور یا کھلی فضا میں ہو، یعنی صحرا میں ہو۔ روایتیں 2 طرح کی آپ کے سامنے آئی۔ ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت جس سے پتہ چلا کہ منع ہے، ایسا کرنا ممنوع ہے، اور ایک رخصت والی 2-3 روایتیں آپ کے سامنے آئیں، جس میں ایک حضرت جابر کی روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وفات سے 1 سال پہلے استقبال قبلہ کرتے ہوئے پیشاب کی حالت میں دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے ایک ابو قتادہ کی روایت آئی، اس سے بھی رخصت کی بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے رخ ہو کر استقبال کرتے دیکھا اور قبلے کے رخ ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔ ایک روایت اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آئی، انہوں نے کہا کہ اپنی بہن حفصہ کے مکان پہ میں اوپر چڑھا، نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کعبہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے اور بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ تھا۔ اس سے بھی اجازت کا پتہ چلتا ہے۔ اب جن حضرات نے منع کا قول کیا ہے ان کا استدلال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے کی روایت سے ہے، اور جن حضرات نے اجازت اور رخصت کا قول کیا ہے ان کا استدلال رخصت والی 2-3 روایتوں سے ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے
اصول کے اعتبار سے ترجیح کس روایت کو حاصل ہے؟ تو ترجیح میں پہلا اصول یہ ہے، جو روایت زیادہ صحیح ہوگی وہ کم صحیح کے مقابلے میں راجح ہوگی، اور یہاں تمام روایتوں میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، رخصت والی تمام روایتوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ رخصت والی میں بعض ضعیف ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے کلام بھی کیا ہے، ابھی تطبیق کے وقت آپ دیکھ لیں گے۔ تو جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت اصح ہوئی تو اس کو ترجیح ہوگی۔ دوسری وجہ ترجیح کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت قولی ہے، اور رخصت والی جو روایات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، وہ فعلی روایات ہے، اور قول و فعل میں جب تعارض ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے کہ فعل میں خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے، اور قول تو امت کے لیے ہی عموم کے ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری وجہ ترجیح، دو متعارض روایتوں میں جب ایک روایت قانون کلی پر مشتمل اور دوسری روایت قضیہ جزیہ پر مشتمل تو قانون کلی والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قانون کلی پر مشتمل ہے، اور رخصت کی روایات یہ جزئی واقعات تھے، اس لیے روایت ابو ایوب انصاری کو ترجیح ہوگی روایات رخصت پر۔ چوتھی بات، جب محرم اور مبیح میں تعارض تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت محرم ہے، منع کو بتلا رہی ہے، اس لیے اس روایت کو ترجیح ہوگی۔ رخصت والی روایات وہ اباحت کو بتا رہی ہیں، اس لیے وہ مرجوح ہوں گی۔ نمبر 5، پانچویں وجہ ترجیح یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں سبب کا بیان ہے کہ قبلے کا احترام مانے ہے، اس لیے قبلے کا رخ نہ کیا جاوے، اور وہاں شرقو غربو کہہ کر کے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور معلوم السبب معلوم العلت روایت کو غیر معلوم السبب پر ترجیح ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح ہے۔ ایک اور وجہ ترجیح، جب دو روایتوں میں تعارض تو جو قرآن مجید سے زیادہ قریب اقرب الی القرآن اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہہ کر کے شاعر اللہ کی تعظیم کا تکریم کا حکم دیا، اور قبلہ بلا شبہ شاعر اللہ میں، اس لیے اس کا استقبال اور استدبار استنجا کے وقت مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہونا چاہیے قرآن کا یہ مزاج، اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو اس اصول کے اعتبار سے بھی ترجیح ہوئی۔ ایک اور وجہ ترجیح نمبر 7، جب دو روایتیں متعارض ہوں تو جو مؤید بالقیاس ہو اس کو ترجیح ہوتی ہے۔
قیاس سے مراد قیاس شرعی۔ یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت مؤید بالقیاس سے، اس لیے کہ ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کی طرف تھوکنے سے منع فرمایا۔ اب جب قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے تو استنجا کرنا تو قیاس کا تقاضا ہے کہ بدرجہ اولا منع۔ اس اعتبار سے یہ روایت مؤید بالقیاس ہوئی، اور مؤید بالقیاس کو غیر مؤید بالقیاس پر ترجیح، لہذا منع کی روایات راجع ہوئی۔ یہ چند باتیں تھیں جس سے ترجیح ثابت ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کی۔ اب ایک کام رہ جاتا ہے کہ بقیہ جو روایات ہیں رخصت والی، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے روایت ابو ایوب انصاری کے مقابلے میں کم درجہ ہے، یہ صحیح ہے، وہ اصح ہے۔ دوسری تعویل یہ کر لیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اوپر سے جو دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں بیٹھے ہیں، تو یقیناً اچکتی ہوئی نظر پڑ گئی ہوگی اتفاقاً۔ آپ نے بالقصد اہتمام سے تو دیکھا نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھتا کسی کو ایسی حالت میں، اس لیے ممکن ہے کہ تھوڑا سا کچھ رخ اس طرف رہا ہو، اس کو انہوں نے مستدبر قبلہ سے تعبیر کر دیا، مکمل آپ اس کی طرف استدبار نہ کیے ہوئے۔ اور تیسری تعویل یہ کر سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی خصوصیت ہو اور آپ اس حکم سے مستثنیٰ، اور یہ ممانعت امت کے لیے، اس لیے کہ بعض علامہ شامی وغیرہ نے، بعض علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے۔ تو جب فضلات پاک ہیں تو پاک چیز جب نکل رہی ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف جیسے پاک چیز لے کر جانا کعبۃ اللہ کے پاس، اس رخ ہو کر پانی پینا، کھانا کھانا، یہ سب چیزیں جیسے ممنوع نہیں اور باعث کراہت نہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی باعث کراہت نہیں۔ تو گویا اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، البتہ پوری زندگی آپ کا استقبال و استدبار نہ کرنا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ قول فرمایا تھا کہ بنیان میں اور صحرا میں فرق ہے۔ وہ بنیان میں استقبال و استدبار کی اجازت دیتے ہیں اور صحرا میں نہیں دیتے، اور انہوں نے استدلال کیا تھا عبداللہ ابن عمر کے ہی واقعے سے کہ وہ واقعہ بنیان کا تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے تو پھر اسی کو اصل قرار دینا چاہیے، اور ابن عمر کی روایت کی کوئی تعویل کر لینی چاہیے جیسے کہ یہ تعویلات پیش کی گئی ہے۔ اب آپ عبارتوں کو ملا لیجئے۔ قال ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن عبداللہ ابن الحارث۔ ہاں یہ تو بات ہو چکی ہے، نیچے فرمایا حضرت نے
قال ابو الولید المکی قال ابو عبداللہ الشافعی انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها کا مطلب بتایا ہے کہ اس کا تعلق صحرا سے ہے، فیفا کی جمع فیافی ہے، جنگلوں سے ہے، رہ گئے وہ استنجا خانے جو گھروں میں بنائے جاتے ہیں، اس میں رخصت ہے، اس کا استقبال کرنے کی رخصت ہے، اسی کے قائل اسحاق ابن راہویہ بھی ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے رخصت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھی ہے وہ استدبار کے تعلق سے سمجھی ہے، نہ کہ استقبال کے تعلق سے۔ درمیان میں آگے چل کر کے ابن لہیہ کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن لہیہ ضعیف ہے محدثین کے نزدیک، تو خود اس روایت کو، حضرت جابر والی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا۔ اسی لیے بات یہ پیش کی گئی تھی کہ جتنی روایتیں ہیں وہ سب یا تو کم صحیح ہیں یا اس میں بعض ضعیف ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت اصح ہے، لہذا اس کو ترجیح ہے دوسری وجوہ ترجیح کے ساتھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔